میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا أَيْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، کہ میں نہیں سمجھتا کہ آگ جیسی چیز سے بھاگنے والا سو جائے اور جنت جیسی چیز کو طلب کرنے والا سو جائے۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، پھر وہ ایسے اعمال نہ کرے جو جہنم سے بچانے والا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں لیکن وہ ایسے اعمال نہ کرے جن اعمال کے ذریعے سے وہ جنت میں جانے والا ہو، اس لیے کہ جو جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، وہ انتہائی سخت ہے اور اس سے بچنے والے لوگ سو رہے ہیں، غافل ہیں۔ یہ آگ سے بچنے والوں کا طریقہ اور شیوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا راستہ یہ ہے کہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹا جائے۔ اس حدیث میں تعجب کے معنی ہیں، یعنی اس آگ کا کیا حال ہے جو انتہائی سخت حالت اور سخت ہولناک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے رونے والے تھے اور بہت کم ہنسنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آدمی حاصل کیے ہوئے علم کو ایسے گناہ کی وجہ سے بھول جاتا ہے جسے اس نے کیا ہوتا ہے، یعنی گناہ کی نحوست اور گناہ کے مضر اثرات اس قدر ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے علم عطا فرمایا تو وہ علم بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو یہ بندہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی کسی مسئلے کو تلاش کرتے، کسی مسئلے پر غور و فکر کرتے تو اس کے لیے استغفار کرتے، اور جب کبھی کوئی مسئلہ ان کے سامنے سمجھ میں نہیں آتا، کوئی مسئلہ مشکل پیش آتا تو فوراً استغفار کرتے، اور جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر فرماتے تھے کہ فلاں گناہ کی وجہ سے یہ مسئلہ میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، اب میں نے استغفار پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس گناہ کو معاف فرما لیا، تو پھر مجھے وہ مسئلہ بھی میرے سامنے اس کا شرعی صدر ہو گیا۔ اسی لیے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے سامنے جب اس واقعے کو ذکر کیا گیا تو وہ شدت گریہ کی وجہ سے رونے لگے اور آہ و بکا کرنے لگے، اور فرمایا کہ یہ ان کے گناہ کی کمی کی وجہ ہے کہ ان کو معلوم ہوتے تھے کہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے یہ عمل ہمارے لیے مخل ہو رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے ہمارے گناہ ہی اتنے ہیں کہ جو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتے کہ اس گناہ کی نحوست سے ہماری زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نیکیوں اور گناہ کے بارے میں ان کا اثر انسان کے ظاہر اور باطن پر ہوتا ہے کہ نیکی سے دل میں نور اور چہرے پر خوبصورتی، بدن میں قوت، رزق میں وسعت، مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور گناہ سے دل میں تاریکی، چہرے پر بدصورتی، بدن میں کمزوری، رزق میں کمی اور مخلوق کے دلوں میں گناہگار سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہوں کے ارتکاب اور ان سے بچنے کے آثار کے بارے میں
وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں ان باتوں کو ہر سننے والا کان کھول کے سنے اور اپنی عقل کو اپنے دل کو متوجہ کرے اور اپنے عقل کو اس کے تابع بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نیک دلوں کے نیک لوگوں کے ولی اور مددگار ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ زخم کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم جو گناہ ہم سے صادر ہوتا ہے، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ زخم کی مانند ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم میں زخم پڑ جاتا ہے تو وہ زخم بعض مرتبہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ انسان اس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ گناہ انسان اس لیے نہ کرے کہ وہ چھوٹا ہے، اس لیے کہ یہی گناہ اگر بڑھ جائے تو پھر یہ انسان کے قساوت قلب ہونے تک پہنچا دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر یہ بندہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس دل سے سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی بندہ گناہ نہیں کرتا تو اس کا سیاہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ بڑھتے بڑھتے اس انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس میں کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ میرے محترم دوستو، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، دنیا کی زندگی پرسکون گزرتی ہے، انسان کے جسم میں بھی راحت محسوس کر لیتا ہے، انسان کے رزق میں بھی برکت محسوس کرتا ہے، انسان دنیا کی زندگی سکون سے گزارتا ہے، اور مرنے کے بعد جب اس انسان کو قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں، یہ میرا مہمان ہے، اس کا استقبال کیا جائے اور اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی برکت سے، نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے مہمان خانہ یعنی جنت اور اس کی نعمتوں سے محظوظ ہونے کے لیے اپنے بندے کو وہاں اس کو جگہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، پھر بھی ہم نیک اعمال نہ کر کے ان ساری باتوں سے محروم رہیں تو کس قدر محرومی کی بات ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے، انسان کے چہرے سے اللہ تعالیٰ وہ نور چھین لیتا ہے جو نور اللہ کی مخلوق کو اس کے دل میں، مخلوق کے دل میں محبت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ اور گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو گناہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی گناہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے جو بندہ گناہ کرتا ہے تو ہم ان کی زندگی، ان کی معیشت، ان کی صحت، ان کی خوشیاں، ان کی ہر راحت و آرام کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ ہر اللہ کی مخلوق اس بندے سے نفرت کرتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہی بندہ جب موت اس کو واقع ہو جاتی ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر میں اللہ کے مہمان نوازی میں بھیجے گئے فرشتے کے بجائے اللہ کی طرف سے عذاب کے فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ بندہ قبر میں آئے تو اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرنا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے،
لیکن اللہ نہ کرے دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزار کے چلا گیا تو یہ بندہ قبر کو اللہ تعالیٰ قبر کو حکم دیتے ہیں کہ وہ آپس میں اسے جڑ جائے، آپس میں اس کو اتنا دبا لے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دونوں میں، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں ڈال کے فرمایا اس طریقے سے اس گناہگار انسان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی اور پھر جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے میدان حشر تک اس کی طرف گرمی اور سخت بدبو اس کی طرف آتی رہتی ہے۔ میرے محترم دوستو، انسان جب بھی اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی گناہ کرنے کا موقع آئے تو اس وقت اس بات کا خیال رکھے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور پھر یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں مستحضر کر لے کہ گناہ کرنے کے اتنے نقصانات ہیں اور نیکی کرنے کے اتنے فوائد ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کے دل میں گناہ کرنے کا دائیہ پیدا ہو، اس کا دل چاہے کہ میں گناہ کروں، تو پھر اس وقت انسان سب سے پہلے اس بات کا استحضار کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ پھر بھی انسان کا دل چاہ رہے گناہ کرنے کا، پھر اس وقت اس گناہ کے نقصانات کو سامنے رکھے، اس گناہ کی وجہ سے کس قدر نقصانات ہو سکتے ہیں، اور پھر بھی انسان کا دل اس گناہ سے پیچھے نہ ہٹے، پھر انسان یہ سوچے کہ اگر یہی گناہ کوئی لوگ دیکھ لیں، یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے کوئی لوگ دیکھ لیں، کس قدر انسان کو رسوائی کا سبب بنے گا۔ انسان ہر حال میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ گناہ کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایک ہماری کوئی چیز چوری کر رہا ہے اور ہمیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے بیٹھ کے، کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کسی طرح ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، چاہے نماز نہ پڑھنے کی صورت میں ہو، چاہے بد نظری کی صورت میں ہو، چاہے غیبت کی صورت میں ہو، جو بھی گناہ انسان کرتا ہے اس گناہ کے کرتے وقت وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے ہی اللہ کا گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ کے سامنے کھلا ہم اللہ کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے کبھی بھی اس بات کی سستی ہو، اللہ کا حکم پورا کرنا ہو، گناہ ہمارے سامنے ہو، اللہ کی نافرمانی ہمارے سامنے ہو، اس وقت فوراً ہم اس بات کو استحضار کریں کہ ہم کس کے سامنے یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم ان مجالس میں بھی اسی لیے جڑتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس اللہ کے سامنے گناہ کرتے جائیں، وہ اپنی ستاریت سے چھپاتا جائے، اور وہ گناہ بڑھتے بڑھتے ایسا دور آئے میدان حشر کے اندر ہم ہوں، جب سارے اولین و آخرین ہوں، سارے انبیاء علیہم السلام ہوں، ہمارے والدین ہمیں دیکھ رہے ہوں، ہمارے گھر والے ہمیں دیکھ رہے ہوں، پھر ان کے سامنے ہمارے اعمال نامے میں گناہوں کے رجسٹر کھلے، گناہوں کے دفتر کھلے، اور پھر کہا جائے کہ فلاں اس وقت آپ نے یہ گناہ کیا تھا، یہاں کا گناہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم وہ گناہ کرتے ہوئے میں سامنے ہیں یا ہمارا اللہ وہ گناہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن وہ گناہ سارے کے سارے انسان دیکھیں گے، سارے کے سارے انسان دیکھیں گے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز میں ہم بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے اندر سوئے پڑے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا، آج کوئی نہیں دیکھتا، کل قیامت کے دن یہ بطور جرم کے اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ تمہارے جرموں میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں نمازیں نہیں پڑھی، فلاں فلاں وقت میں آپ نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں فلاں وقت میں اللہ کی یہ نافرمانی کی تھی۔ تو میرے محترم دوستو، اندازہ کریں اس وقت ہماری رسوائی کے کیا عالم۔ آج ہم اکیلے میں بیٹھ کے اگر اس کا استحضار نہیں کریں گے، آج ہم اس بات کا خیال نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن سب کے سامنے رسوائی ہو۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں 200 سے زیادہ صحابہ سے ملا ہوں، ہر صحابی آخرت کے بارے میں بڑا خوف دل میں رکھتا تھا،
ہر صحابی کو روتے ہوئے دیکھا کہ وہ آخرت کے بارے میں اور اپنے ایمان کے لیے فکر مند تھا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے سامنے، آپ علیہ السلام کے سامنے یہ ساری باتیں سنی تھی، اور ایسا ان کے دلوں میں یقین بیٹھ گیا تھا کہ یہ اسی طرح ہمارے سامنے ہے جیسے جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے ہے. کہیں ہمارے تھوڑے سے اعمال کی سستی کی وجہ سے، تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے ہم پل صراط سے جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں گر سکتے. اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے پہلے سمجھ عطا فرمائے جب ہمیں ندامت اٹھانی پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے پہلے سمجھ عطا فرمائے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوگی کہ ہم وقت سے پہلے سمجھ جائیں اور وقت سے پہلے ہماری زندگی سدھرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر جو اللہ کی نافرمانی